ابراہیم علیہ السلام نکل رہے ہیں، وَاعْتَزِلُكُمْ، الگ ہو گئے، چھوڑ دیا، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں جا رہا ہوں، تم کرتے ہو غیروں کی عبادت، وَادْعُوا رَبِّي، میں بولتا ہوں بلاتا ہوں اللہ کو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ ٹائم ہو گیا۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ نے جب یہ توحید شروع کی مکے میں تو کہنے لگے نہ محمد تجھے مانتے ہیں نہ تیرے قرآن کو مانتے ہیں، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ انک لمجنون، چریا ہو گیا، جھلا، نہیں مانتے تیرے قرآن کو، نہیں مانتے تیرے رب کو، نہیں مانتے تجھے نبی اللہ، نہیں مانتے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، نہیں مانتے، مارتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، اوجڑی ڈالتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، مجھے غصہ دلواتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، سیٹیں بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، ناچتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، سارے نامراد پھر گئے، یا اللہ میں محمد کدھر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا میرا محمد وظیفہ میں دیتا ہوں، وہ پڑھا کر، تو میرا میں تیرا، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ چاچے چھوڑ گئے، خاندان چھوڑ گیا، رشتہ دار چھوڑ گئے، 3 سال مجھے نظر بند کر دیا، شعب ابی طالب میں، ابو طالب کے گھر میں، علی کے گھر میں مجھے بند کر دیا، شادی برادری مرنا جینا بیکاٹ کر دیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، سارے گھوم پھر جائیں، کوئی نہ کہے محمد سچا، تو میرا نبی تو وظیفہ پڑھا کر، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میرا پیغمبر تو میرا وظیفہ پڑھا کر، مجھے رب کا، کوئی مانے نہ مانے تبلیغ کرتا رہے۔ وَاعْتَزِلُكُمْ، ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، وہ بات تو سننا، ابراہیم واقعی جا رہے، فرمایا ابا جا رہا ہوں، تیری میری نہیں بنے گی، تو ہے قبر چٹو، تو ہے بت پرست، اور میں ہوں خدا پرست۔ بولو اللہ ہم سب کو اللہ اپنا بنائے۔ میں خدا پرست، میں رب پرست، میں رب کو ماننے والا، رب کی پوجا کرنے والا، مشکل ذوق میں اس کو بلانے والا، تو مردوں کو بلانے والا، تو قبری کو چاٹتا ہے، قبروں کے طواف کرتا ہے، قبروں میں چلا بیٹھتا ہے، نوراتا لوگ بیٹھتے ہیں، منت مانی تھی بچہ ہوگا، بال نہیں کٹوائیں گے، جب 7 سال کا ہوگا اس کی جھٹ سخی سرور کو دیں گے۔ سخی سرور نے تیرے ماں کے پیٹ میں گھس کر بال لگائے یا رب نے لگائے؟ او بولو، الم نجعل لہ عینین، تیری ماں کے بچے دانی کے رحم کے گوشت میں نے بنایا، تیری تصویر کو پیر نے نہیں بنایا، محمد کریم نے نہیں بنایا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدینا، پلستر لگایا، 360 جوڑ بنائے، چھوٹے گھر میں جا 3 اندھیروں میں، کہاں عرش ہے کہاں فرش ہے، بناتا میں ہوں جاتا ادھر ہے۔ وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي، تو ان کو بلاتا ہے، میں رب کو بلاتا ہوں، عَسَىٰ اللَّهَ اکون بدعائے ربی شقیّا، میرا بابا مجھے امید ہے اللہ مجھے، نعوذ باللہ لفظ بہت مشکل ہے، شقیّا، اللہ مجھے محروم نہیں رکھے گا، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے، سب کو چھوڑ دیا مگر رب کو۔ اللہ تیرے ساتھ یاری لگائی، تو نے کہا اسلم میرا بنتا ہے، پھر میں نے کہا اسلم تو تیرا ہو گیا لرب العالمین۔ اب بولو نہیں مجھے ابا پسند ہے، مجھے برادری پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے سیدھا شام چلے گئے، فلسطین کو چھوڑا، عراق کو چھوڑا، کنبہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، سب کچھ گھر بار چھوڑ کے اللہ تو ہی کافی ہے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، اللہ فرماتے میرا ابراہیم چلا گیا، میرے لیے
میری ذات کے لیے پہلا امتحان لیا کہ ادھر رہنا پسند کرتا ہے یا رب کے ساتھ یاری لگاتا ہے، مگر ابراہیم نے سب کو وغیرہ وغیرہ نتھو خیرہ کہہ کے میرے ساتھ یاری لگائی، میرے سہارے پہ اپنا وطن چھوڑ کر، برادری خاندان چھوڑ کر چل پڑے۔ اللہ تیرے لیے نکلا ہوں، مہربانی فرما۔ ابراہیم علیہ السلام شام میں گئے، جو مسلک شام کا وہی مسلک عراق کا، وہی بادشاہ نمرود ہے، وہی بے فرمان بے غیرت کافر ہے۔ لکھا ہے تاریخ میں، کتابوں میں، اس دور میں آج سے 4600 سال پہلے سوا ابراہیم کو اللہ کا ماننے والا کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ سارے مشرک، بے ایمان، شرابی، کبابی، قبر پرست، بت پرست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں گئے۔ مولوی صاحب جہاں جائے گا تبلیغ کی بات کرے گا، شرابی کی محفل میں جاؤ گے کہے گا شراب میں جو بات ہے سبحان اللہ، ڈاکو کی محفل میں جاؤ گے قصے کہانیاں سنائے گا۔ ہر بندی کے محفل ہے، اور یہ جو محفل ہے قرآن حدیث والی، نبی کے فرمان والی، وہاں جائیں گے تو اللہ والا ملے گا، رنگ ملے گا، دین کی بات ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں پہلا امتحان لیا، ملک شام میں گئے، شام میں رہے تو شام کو بھی چھوڑ دیا، وہاں جھگڑا ہو گیا، لوگ آ گئے۔ ابراہیم فرما جی یار آج ہے جنکشن، آج عرس ہے، پیروں کا عرس ہے، قوالی ہوگی، بریانی ہوگا، بکرے چھترے، مرد عورتیں ناچیں گے، سیون جاؤ تو 3 دن کا میلہ، بھٹائی جاؤ تو 3 دن کا میلہ، میلے لگتے ہیں۔ مرد عورتیں ایسے پڑے ہیں، نہ دینا نہ لینا، نعوذ باللہ۔ جو کام وہاں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، جو شراب پیر کی مزار پہ بکتی ہے، جو زنا وہاں ہوتا ہے، جو نشہ وہاں نورانی میں بکتا ہے، کتنا بے قدرہ ہے۔ اللہ والوں کی بھی توہین، ادھر یوں بھی کرتا ہے، دوسرا کام بھی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بولا مارکا آ گیا، ابراہیم دعوت ہے، کس چیز کی؟ فرمایا آج عرس ہے، وہاں دعوت پہ چلیں گے، کبڈی ہوگی، ملاکڑا ہوگا، گھوڑے دوڑیں گے، گدھے دوڑیں گے، سبحان اللہ، گانے ہوں گے، واہ بٹائی یہ بٹائی۔ اور پھر آپ شام کو جب واپس آئیں گے، یہ جو بت پڑے ہوئے ہیں، پورا معبد خانہ بھرا ہے، کسی کے آگے بریانی ہے، کسی کے آگے حلوہ ہے، ہم آئیں گے وہاں کھانا کھائیں گے، روٹی چلے گی، دعا ہوگی ان کے صدقے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اوپر دیکھا، کالا انی سکیم، بابا جاؤ جاؤ تم جاؤ، میں بیمار ہوں، طبیعت میری صحیح نہیں ہے، مگر بات سنو، جب تم واپس آؤ گے نا، یہ دیکھ تمہارے بدھوں کی میں گت نہ بناؤں تو مجھے ابراہیم بھی نہیں کہنا۔ اچھا کیا کرے گا؟ نہیں چلتا۔ کہا جب میں مانتا نہیں ہوں تمہارے جنکشن کو، تمہاری عرس قوالی کو، بےہودے ہو، اللہ والوں کی قبر پہ جا کے دعا کی جاتی ہے، ناچا جاتا ہے۔ قبرستان میں عورت نہ جائے، میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، عورت کے لیے قبرستان جانا حرام ہے۔ مرد جائے تو سگریٹ نہ پیے، مرد جائے تو قبر پہ نہ بیٹھے، مرد جائے تو اوپر قبر سے جوتی سمیت نہ گزرے، آخر بندے ہیں۔ جنازہ آ رہا ہے تو گاڑی روک دو، انسان کا میت کا جنازہ ہے، اس کے ہاں قدر ہے، بندے کو قدر نہیں ہے، گاڑی روک دو، گھوڑا روک دو، اس کو جانے دو۔ بندہ میرا ہے، اچھا ہے برا میرا ہے، پردے میں پیدا کیا، پردے میں لیا ہے، اندر میں جانوں میرا بندہ جانے، تم کون ہوتے ہو؟ مگر ایک طریقہ کار ہے۔ میرے بھائیوں، مارکا چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا آج محلہ خالی ہے، مارکیٹ خالی ہے، سارے گئے، کھاؤ بریانی، کباب، روسٹ، مرغا، کل بے ایمان پڑے ہیں عبداللہ شاہ غازی کی مزار پہ۔ جمعرات کو لنگر چلتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ میں بریانی کھا رہا ہوں یا سور کا خون پی رہا ہوں، میں تو حرام کھا رہا ہوں۔ حرام کھا کے نماز، حرام کھا کے حج کرے گا؟ یا بول قرآن جھوٹا ہے، تیلی لگا دے اس کو، یا بول قرآن سچا ہے، میں حرامی؟ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام گھر گئے، کلہاڑا اٹھایا، ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے معبد خانے میں،
بت خانے میں جہاں بت رکھے تھے، یہ فلانا پیر، یہ چھوٹا پیر، بڑا پیر، پتھروں کے بنے ہوئے، بڑا پھر چھوٹا پھر چھوٹا، پورا معبد خانہ بتوں کا گھر بھرا ہوا یہ مسجد ہے۔ اس میں 100 رکھ دو فوٹو بنا کے پتھروں کے، پتھر کے، کسی کے گلے میں ہار، کسی کے یہاں ٹمر، کسی کے یہاں پھول لگا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اندر آئے، کلاڑا اٹھایا، دے مار اس کو، مار اس کو، مار۔ اب پتھر کو کلاڑا لگے ہتھوڑا تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ سب کو توڑا، کسی کا ناک توڑا، کسی کا بازو توڑا، کسی کی گردن اڑائی۔ جو سب سے بڑا تھا نا، اس کا ایک بازو کاٹا، اس کی ایک آنکھ اندھے کی، کلاڑا ادھر لٹکا کے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے چپ کر کے، کسی نے نہیں دیکھا کہ پیروں کا نقصان کس نے کیا۔ توڑنے والا ابراہیم، دیکھنے والا رب۔ باہر سے کنڈی لگائی۔ جب عصر کے بعد مارکا آئے، ناشتے ہوئے، خوش ہوئے، دیکھا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پورے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، پتھر کے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، معبد خانے ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی ٹانگ ہے تو کوئی سر نہیں، تو کوئی کان نہیں، تو کوئی آنکھ نہیں، کہاں حلوہ کہاں بریانی۔ ربیع الاول کی رات آتی ہے، 12 کی رات کو، کوئی بیچارے کچے عقیدے والے گھر کو دھوتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، سب دھو کے ایک حلوے کی پلیٹ، ایک دودھ کا گلاس، اگر بتی جلائی، لوٹا بھر کے رکھا، مصلی رکھا، دروازہ بند کر، کیا کر رہا ہے؟ کہتے رات کو محمد کریم آئیں گے، حلوہ بھی کھائیں گے، دعا بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ اس نے سمجھا 14ویں صدی کا پیر ہے، محمد کا یہی شان ہے، تیرا حلوہ حلال کا حرام کا، تیرا پانی کیسے، تیرا گھر کیسے؟ ارے وہ کہتا ہے محمد جیسا بنایا نہیں، بولو نا صلی اللہ ہو۔ میری مارکیٹ کی دکان میں محمد جیسا بنایا نہیں، میرے محمد کی مثال ہی نہیں۔ عرش والا کہتا ہے تم کون ہوتے ہو؟ اس گھر میں حلوہ کھائے گا، اس گھر میں حضور سیوے کھائیں گے، اس گھر میں کسٹر کھائیں گے۔ اگر بچے جا رہے ہیں، صبح اٹھا دروازہ کھولا، خود دودھ پی گیا، حلوہ سارا پی گیا۔ کیا وہ جی رات حضور آئے تھے، صدقے جاواں، سبحان اللہ۔ کلینک کا ڈاکٹر کہتا ہے میں ادھر آئے گا تو 200 فیس ہے، تیرے گھر میں جاؤں گا تو 500 فیس ہے، میں چل کے جاؤں گا 300 میری فیس ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو، اور بولو صلی اللہ ہو۔ اتنا شان والا نبی جب میرے رب نے بلوایا معراج والی رات، فرمایا سونے ہاں سارے نبی جوتے اتار کے آئے، تو اتنا پیارا ہے کہ جوتا پہن کے آ جائے، بولو نا سبحان اللہ۔ تو تیری مرضی، نتھو بلائے، پھتو بلائے، چپڑاسی بلائے، پولی بلائے، کنجر بلائے، محمد کریم کو۔ اور مارکا جو شام کو آئے، دیکھا تو الٹا پلٹا کام ہے، سارے پیر ٹوٹے ہوئے، ہوئے دھاڑ وہ فریاد ہو، ہمارے پیر ٹوٹ گئے، ہمارے خدا مر گئے۔ ایسا کوئی ظالم بندہ آیا، چلتے چلاتے بیٹھے ہو جو دعوت دینے آئے تھے، انہوں نے کہا یار وہ جو نا صوفی صاحب داڑھی والا ابراہیم وہ کہہ رہا تھا ادھر منہ پہ ہاتھ لگا کے تمہارے پیروں کی ایسے گت بناؤں گا کہ تمہیں دن کے تارے نظر آ جائیں گے، لہٰذا لگتا ہے بندہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم حال سنا، یہ ہمارے بتوں کو تو نے توڑا؟ اس نے کہا میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب ٹائم ہو گیا، میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نے کہا تو بتا، آپ نے دیکھا؟ کہنے لگا نہیں، تو پھر میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ ہاں کوئی دیکھا ہو مجھے کسی نے کہ ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کے بتوں کو توڑ رہے تھے، تم میں سے کسی نے دیکھا نہیں؟ کہا نہیں، تو ان کی توہین کرتا ہے، ہم ان کو خدا مانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا، یہ خدا وہ خدا وہ خدا، سارے ملتے ہیں تو جب جا کے کام بنتا ہے۔ ٹماٹر بھی ڈلتا ہے، ادرک بھی ڈلتی ہے، تھوم لہسن بھی ڈلتا ہے، آلو بھی ڈلتا ہے، مسالہ بھی ڈلتا ہے، جب جا کے قورمہ بنتا ہے۔ یہ سارے پیر ملتے ہیں تو اللہ ہے، ایک اللہ کیسے کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے خدا ہیں؟ وہ جو بڑا نہیں کھڑا تمہارا اللہ، جس کا ایک کان ہے ایک نہیں، ایک ٹانگ نہیں، ایک بازو، تمہارا بڑا خدا، اس سے جا کے پوچھو حضرت جی تو بتا یہ بلونگڑے چھوٹے چھوٹے کس نے توڑے؟ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟
پتہ آپ کو بھی ہے. یہ انگوٹھی کیوں پہنی ہے؟ کہتے تھی گولی نہیں لگے گی. یہ انگوٹھی روزی میں برکت، یہ انگوٹھی بچے ہی بچے، یہ انگوٹھی لڑکی، یہ کاروبار میں برکت. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. پتھر پہ یقین، دھاگے پہ یقین، ٹور پہ یقین، طوطے پہ یقین، کتے پہ یقین، اس پہ یقین نہیں. اس جیسا بے وقوف دنیا میں، اور پھر بولے میں جنت میں جاؤں گا. نہیں جائے گا. تجھے اللہ جنت کی ہوا بھی نصیب نہیں کرے گا. حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ فرماتے حرامیاں، تو نے میری ذات میں جھگڑا کیا، میری صفات میں جھگڑا کیا، مجھے خدا کے بیٹے بنائے، میری مریم کو بیوی بنائی، میرے کام میں میرے تصرف میں گھس گیا، مجھے بندہ سمجھا، مجھے چپڑاسی سمجھا، اور تو نے وہ میرے ساتھ کیا. میں دیکھتا رہا، میں سہتا رہا. تجھے بنایا، تو نے دشمنی کی. آج اٹل دن ہے، یوم القیامہ تغابن کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے. آج یوم الدین بدلے کا دن ہے. آج مجھے حساب تو دے. تو بھائیو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ بڑے سے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، او قال بل فعلہ، او بڑے کے پاس جاؤ، اس کو بولو بابا جی تو سب سے بڑا خدا ہے، تو بھی ٹوٹا ہوا ہے، یہ سارے ٹوٹے، تو بتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بولتا ہے، وہ بولو، بولتے نہیں ہو. لکڑی کو سانپ کون بناتا ہے؟ بولو یار. موسیٰ ڈالے تو سانپ بن جائے، سانپ کو پکڑے تو لاٹھی بن جائے. اللہ نے فرمایا انی معکم اسمع. ابراہیم موسیٰ نہ گھبرا، ایک تو ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں. یاری تو لگا میرے ساتھ، یاری تو لگا. تو کہے گا سبحان ربی العلیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر پہنچے گا نہیں، تیرے تکیے کے نیچے نوٹ رکھ دوں گا، روزی تجھے پکا کے کھلاؤں گا، میرا وعدہ ہے. یاری تو لگا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھو. اب انہوں نے اس کو منہ دیکھا، سردار صاحب کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا. وہ تو بولے گا کیا بولے؟ کہے تو سچ رہا ہے، پتھر تو سنتے نہیں ہیں. بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. تمہارا عقیدہ ہے یہ خدا ہیں، یہ پتھر بولتے ہیں، مردہ سنتا ہے، قبر والا دیکھتا ہے، قبر والا بچے دیتا ہے، قبر والا برکت دیتا ہے، ٹمور اوپر سے لیتا ہے، چھولے اوپر سے لیتا ہے، مکئی کے بوٹے بھونے ہوئے شیخ بھٹائی کی مزار کے مجاور سے لیتا ہے، اور دل میں کہتا ہے اس میں بھی اس کی برکت ہے. وہ تو قبر میں محتاج ہے. سوا نبی کے کوئی نہیں کہہ سکتا میں جنتی ہوں، سوا نبی کے. ولی ہو، کتب ہو، مولوی ہو یا پیر ہو، کیا پتہ کوئی ایک چھوٹا گناہ ہو قبر میں حساب ہو رہا ہم کہیں. فرمایا اس کے لیے دعا مانگ. تو مانگنے گیا. بل فعلہ کبیرہم ھذا ان کانوا ینطقون. پوچھو ان سے. تو انہوں نے اوپر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کہنے لگے ابراہیم تو ہے، کہتا تو سچ ہے، ہم کیا کریں، مجبور ہیں، میرا بابا، میرا دادا. سچ سچ بتا. فرمایا میرے سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ بڑے بابے سے پوچھو، حضرت بڑے سے پوچھو، بڑے خدا سے جس کی ایک ٹانگ گئی، ایک کہا یہ پتھر نہیں بولتے. فرمایا اف لکم ولما تعبدون. قرآن ہے، اگلے جمعے بتائیں گے. تھک تمہارے منہ میں ہو. اقرار کر رہے ہو، نہیں سنتے، اقرار کرتے ہو. اور اف لکم جب کہہ رہے ہو کہ پتھر ہے، روزی کا دھندا ہے، تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عبادت کس کی؟ سجدہ کس کا؟ نظر کس کی؟ نیاز کس کی؟ مانگنا کس سے؟ دینا کس کو؟ بلانا کس کو؟ انہوں نے کہا جناب وغیرہ وغیرہ نتھو خیرہ، لوگ کیا بولیں گے. ایک بندہ تکڑا ہو گیا، نمرود صاحب، بادشاہ سلام، وہ بھی کافر کا بچہ. ابراہیم کے دور میں مصر شام میں نمرود کافر تھا، بادشاہ تھا. اس کو جا کے دعویٰ کیا کہ اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، تیرا بھی مذہب یہی، ہمارا بھی مذہب ہی. اس نے کہا گرفتار کرو. ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا. لمبی بات ہو گئی. تو جب پوچھا گیا فرمایا ہاں میرا عقیدہ یہ ہے. سننے والا کون ہے؟ بولو بولو، ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ میں یہ سنا رہا ہوں. دینے والا کون ہے؟ لینے والا. اس نے کہا ہم نہیں مانتے. ابراہیم کو پکڑو.
اس کو لے جاؤ سمندر میں، کشتی پہ بٹھاؤ اس کو، 2 دھکا، سارے مر گئے، ابراہیم بچ کے آ گئے۔ ارے میری فوج، فرمایا تیری گئی، جس کو تو مانتا ہے وہ گئے، جس کو میں مانتا ہوں وہ بھی زندہ، میں بھی۔ اللہ زندہ ہے مردہ ہے؟ بولو، وہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، کبھی مرتا نہیں، مارتا ہے مرتا نہیں، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، سلاتا ہے سوتا نہیں، روتا ہے رواتا نہیں، رلاتا ہے روتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر کشتی پہ بٹھایا، ہاں پہاڑ پہ لے گئے، اوپر جا کے دھکا دینا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، پہاڑ ہلا، فوج اندر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام السلام علیکم، میرے، فرمایا تیرے گئے۔ کہنے لگا اچھا اس کو لے جاؤ میدان میں۔ کرنل صاحب جی، رینجر پولیس، اسپیشل پولیس، سی آئی پولیس، ہزاروں کا لشکر ہے، اس کو درمیان میں کھڑا کر دینا گڑھا کھود کے۔ جب وہ بولے گا 1 2 3، تیر کمان سے نکالنا، کیما کیما کر دینا، ابراہیم کا ٹکڑے ہو جائے، دنیا کو پتہ چلے کہ ہماری پیروں کی، ہمارے خداؤں کی، ہمارے مذہب کی توہین کرتا ہے۔ انسان ہیں، دل میں کچھ وہم ہوا، یار شاباش۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم نہیں نہ گھبرا، تو خلیل ہے، میں جلیل ہوں، تو میرے ساتھ یاری لگا گیا۔ میں نے کہا اسلم، میرا بنتا ہے، تو نے کہا اسلم تو میں تیرا ہو گیا۔ تو پھر میں نے اپنے محمد کریم سے کہا تھا من کان للہ، جو میرا ہو جائے میں اس کا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، انہوں نے سر رسیوں سے باندھ دیا، ادھر 1 2 3 ہونے والی تھی، اللہ نے مچھر بھیج دیے۔ کیا بھیج دیے؟ یہ مچھر بیچارہ، یوں کرو تو پتہ نہیں ہڈی کدھر گئی اور ٹانگیں کہاں گئی۔ اتنے مچھر آئے، اتنے مچھر آئے، سورج چھپ گیا، آ کے فوج کو پڑ گئے۔ کس کو؟ 1000 مچھر ایک بندے کو چمٹ جائے کیا ہوگا؟ کہاں گئی کلاشنیں، کہاں گیا رپیٹر، کہاں گئے وہ ہتھیار، کہاں گئی وہ سب کچھ گئے۔ جو کور کمانڈر تھا فوج کا سپہ سالار، اس نے جوتی پکڑی، سیدھا بھاگا نمرود کے پاس۔ حضرت جی ابراہیم کھڑا ہوا ہے، سارے گئے۔ نے کہا میرے پاس کیا کرنے آیا؟ وہ کس کو مارے؟ مچھر آ گئے، مچھر مچھر۔ اس نے کہا پاگل کا بچہ، تلوار نہیں چلتی، تیر کمان نہیں چلتا تو یہ ہے نا، یوں کرو یوں کرو۔ اللہ نے فرمایا اچھا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ میرا محمد جب تو قرآن سناتا ہے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، عاص بن وائل، بڑے بڑے مکار، وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ انہو لمجنون۔ او محمد پاگل ہو گیا ہے، محمد چریا ہو گیا۔ نہیں نہیں، تو چریا نہیں، وما هو الا ذکر للعالمین، یہ میرا ذکر ہے، میری زبان ہے، میں نے لکھوا ہے، میرا محمد نہ گھبرا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ فرعون نمرود نے بولا یوں کرو، اللہ نے فرمایا لنگڑا، ایک مچھر تھا جس کی ایک ٹانگ تھی ایک نہیں تھی، لنگڑا مچھر۔ کہا جی مولا، جناب کرسی پہ بیٹھے ہیں نمرود صاحب، سیدھا اندر گھس جا، بغیر بریک کے اندر گیا، بھوں سیدھا بھیجے میں۔ وہ جیسے گیا لنگڑا ویسا شرارتی، ایک ٹانگ والا شرارتی ہوتا ہے، اس نے ایک ٹانگ تھی، اس نے جا کے اندر اللہ اللہ، دیکھ رہے ہو کس کے آرڈر سے؟ مروا بھی سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا دنیا کو بتاؤں گا میں تو وہ رب ہوں۔ بادشاہ کے دماغ میں مچھر گھسوا کر اس نے لگائی ٹانگ، ہے درد شروع ہوا۔ اور کیا ہو گیا؟ بادشاہ سلامت فرما، آؤ آؤ آؤ، دوی، کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی ملا، کوئی دوا، کوئی پیناڈول، کوئی ڈسپرین، جوں دوائی جوں درد، جوں دوائی جوں درد۔ سوچا، اس نے سجوایا،
تو بادشاہ نے کہا نمرود نے بھائی دیکھو رک جاؤ، یہ میرا جوتا پڑا ہے، جو بھی آئے نا بغیر سلام کے 5 لگائے میرے سر میں، جب 5 لگ جائیں پھر پوچھو بادشاہ کیا حال ہے۔ وہ سمجھ آ رہی جا رہی ہے بادشاہ کو جوتے مروانے والا کون؟ انہم یکیدون کیدا، تو مکر کرتا ہے، تو سوچتا ہے، فیکیدون کیدا، میں بھی سوچتا ہوں، تیری تدبیر ہے میری تقدیر ہے، تیری سوچ ہیچ ہے میری سوچ زبردست ہے۔ نمرود نے سوچا کروں گا، اب اسی نوکر کو بولو بیٹا جوتے مار، کہے گا صحیح ہم نوکری چھوڑ کے جا رہے ہیں، صاحب جی گاڑی تیری چلاؤں، روٹے تیرے گھر میں کھاؤں، تیری بیوی کو مما بولوں، جوتا تیرے سر میں لگاؤں؟ نہیں ہے، اور کہا لگاؤ، میں کہہ رہا ہوں۔ لوگ بھاگ گئے تو بیٹے سے کہا بیٹا تو جوتے مار، نمرود کا بیٹا بابا جی ابا دنیا کیا کہے گا، بیٹا نہیں ہے چارہ، جوتا لگتا ہے تو کچھ آرام ہو جاتا ہے، جوتا جاتا ہے نیچے تو پھر سر میں درد پڑ جاتا ہے۔ بیٹے نے کہا نہیں ابا ہے تو بادشاہ سلامت ہے۔ غصے میں اٹھا، جیسے گھٹا دیکھا ہے، گھٹا دمبا لڑتے ہیں پیچھے ہو کے ٹکر لگاتے ہیں، نمرود اٹھا اپنے شاہی محل میں پیچھے ہوا، بھاگا بھاگا بھاگا، دے مارا، ڈز، سر پھٹ گیا، مچھر نکل گیا، نمرود خدا دنیا سے چلا گیا، اللہ زندہ ہے۔ اللہ لوگوں ختم کریں، ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا اللہ نے، باپ کو چھوڑتا یا مجھے؟ اللہ باپ، برادری، خاندان، کنبہ قبیلہ، فلسطین، عراق، شام، اورل، بابل، فرمایا سب تیری ذات پہ، جب تیرے ساتھ یاری لگائی چھوڑتا ہوں۔ شام چلے گئے، یہ معاملہ ہوا، انہیں آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ کو گلزار بنایا، ابراہیم کو بچایا۔ دوسرا امتحان انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے کہ ابراہیم آگ میں کیسے گئے، پھر انشاءاللہ جمعہ آئے گا، پھر عید آئے گی، پھر عید پہ قربانی بیان کریں گے۔ 4 امتحان ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے لیے، چاروں امتحان میں ابراہیم کامیاب ہوا۔ اللہ نے فرمایا للناس اماما، ابراہیم کو ہم نے مقتدا بنایا۔ حاجی لوگ گئے ہیں، دیکھ کے آئے ہیں، شیشے کی فریم ہے، اوپر سونا لگا ہے، اندر ابراہیم کے پاؤں پتھر پہ لگے ہیں، وہ یہی پتھر ہے جنت والا جس پہ ابراہیم چڑھ کے مساری کرتے تھے۔ جیسے جیسے اوپر ہوتے گئے پتھر خود بخود اوپر، وہ آج تک لکھا ہے۔ حاجی جائے، عورت جائے، صدر جائے، وزیر جائے، طواف کے بعد 2 نفل پڑھے گا تو عمرہ بھی قبول، حج بھی قبول۔ اگر 2 نفل نہیں پڑھے گا تو تیرا حج عمرہ تیرے منہ پہ، اس لیے کہ میرے ابراہیم نے میرے سے یاری لگائی، جو وفا کرتا ہے ہم وفا کرتے ہیں، جو جفا کرتا ہے ہم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا، لہذا ہم بھی کس کو مانیں؟ پیر سچے، ولی سچے، بزرگ سچے، اللہ والے سچے، کر گئے محنت، رنگ لگے ہیں، انہوں نے محنت کی اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ میں کروں گا اپنے لیے، آپ کریں گے اپنے لیے۔ ہمارا رب، ہمارا خدا عرش والا اللہ ایک ہے، عبادت اس کی۔ لہذا بھائیوں، موبائل 50,000 کا، 1.5 لاکھ کا موبائل ہے، ماشاءاللہ فریج ہے، ماشاءاللہ گھر کا کرایہ ہے، جناب وہ کوئی حصہ وصہ ہے؟ ہم تو غریب ہیں، غریب، پیسہ نہیں۔ ہوٹل پہ کھانے کے لیے 5,000 ہے اور 10,000 نہیں ہے کہ اللہ کے لیے قربانی کریں۔ تو جس کو اللہ نے توفیق دی ہے زکوٰۃ دیتا ہے، غریب نہیں ہے، مقروض نہیں ہے، چھوٹا جانور بڑا ایک حصہ ملا ہے، کس کے لیے؟ کہ میرا رب راضی ہو جائے، ہم بھی کھائیں گے، غریب بھی کھائے گا، دعا دیں گے، سنت ابراہیمی زندہ ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے امت کے لیے ایک دمبا ذبح کیا، 40 اونٹ ذبح کیے، پھر حضرت علی نے تکبیریں دیں، پھر ایک دمبا میرے نبی نے منگوایا اس کو امت کے لیے۔ یا اللہ میرے غریب امتی آئیں گے، ان کی طرف سے میں محمد ایک دمبا تجھے دے رہا ہوں، قبول فرما۔ تو بہرحال تقریر کا خلاصہ یہ نکلا، یاری کیسے لگانی ہے؟ بولو بولو بولو، اس سے بڑا یار کوئی نہیں، اس سے بڑا وفادار کوئی نہیں۔ تو لہٰذا پہلا امتحان ہو گیا، دوسرا بھی باقی، تیسرا بھی باقی، چوتھا بھی باقی، اور چوتھے کے بعد جو انعام میرے ابراہیم کو ملا اسی انعام میں محمد رسول اللہ ملے اور نعمتیں ملی۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ سننا سنانا مقبول و منظور فرمائیں، آپ کا آنا اللہ قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، اپنی ذات پہ توکل بھروسہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔